آپ نے پاکستان کے کس کس علاقے کی سیر کی ہے؟ اس علاقے، شہر یا مقام میں کون کون سی باتیں اہم ہیں؟ آئیے اس ویڈیو میں جانتے ہیں۔ پاکستان کے 4 صوبے ہیں۔ پاکستان اس لحاظ سے ایک خوش قسمت ملک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس ملک کو ایک موزوں طبی ماحول سے نوازا ہے۔ اس ملک میں موزوں ماحول کی بدولت کئی مقامات ایسے ہیں جو دیکھنے سے تعلق رکھتے ہیں۔ پنجاب آبادی کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے۔ 5 دریاؤں کی نسبت اس صوبے کو پنجاب کہا جاتا ہے۔ پنجاب کا صدر مقام لاہور ہے۔ نہ صرف لاہور بلکہ پورے پنجاب میں بہت سے مقامات ہیں جو دیکھنے کے لائق ہیں۔ ان میں اکثر تاریخی ہیں، کچھ ہمارے مغلیہ بادشاہوں کی بنائی ہوئی یادگاریں ہیں۔ ان مقامات میں بادشاہی مسجد، شاہی قلعہ، شالامار باغ اور مینار پاکستان قابل دید ہیں جو لاہور میں واقع ہے۔ پنجاب یونیورسٹی، وومن یونیورسٹی اور ایجوکیشن یونیورسٹی بھی لاہور ہی میں ہے۔ پنجاب کا ایک شہر ملتان صوفیہ کرام کے حوالے سے مشہور ہے۔ اس شہر میں بہت سے بزرگان دین مدفون ہیں۔ اس وجہ سے اس شہر کو مدینۃ الاولیاء کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے۔ ملتان کا سوہن حلوہ اور عام دنیا بھر میں مشہور ہیں۔ پنجاب ہی کے شہر سیالکوٹ میں شاعر مشرق علامہ اقبال اور اردو کے معروف شاعر فیض احمد فیض کی پیدائش ہوئی۔ یہ شہر کھیلوں اور سرجری کے سامان میں بہت مشہور ہے۔ سیالکوٹ کا تیار کیا ہوا سامان دنیا بھر میں بھیجا جاتا ہے، جس سے بہت سا زر مبادلہ حاصل ہوتا ہے۔ ساہیوال میں ہڑپا کے آثار قدیمہ اہم ہیں۔ پنجاب کی زمین بہت زرخیز ہے۔ اس کا نہری نظام دنیا کا بہترین نظام ہے، اس لیے یہاں کی زمینیں سونا اگلتی ہیں۔ گندم، کپاس، چاول، گنا، مکئی، جوار اور سورج مکھی کے علاوہ وہ بہت سی سبزیاں اور دالیں یہاں کاشت کی جاتی ہیں۔ آبادی کی اکثریت دیہاتوں میں رہتی ہے، اس لیے بڑا پیشہ زراعت ہے۔ پنجابی، پوٹوہاری اور سرائکی اس صوبے کی اہم زبانیں ہیں۔ وارث شاہ، بلے شاہ، بابا فرید، میاں محمد بخش اور خواجہ غلام فرید پنجابی کے صوفی شعراء ہیں۔ اب میں آپ کو پاکستان کے دوسرے صوبے سندھ کے متعلق بتاتا ہوں۔ صوبہ سندھ آبادی کے لحاظ سے پاکستان کا دوسرا بڑا صوبہ ہے۔ اس صوبے کو باب الاسلام کے نام سے یاد کیا جاتا ہے کیونکہ بڑے صغیر میں مسلمانوں کی آمد اس صوبے کی جانب ہی سے ہوئی۔ اس صوبے کا صدر مقام کراچی ہے۔ یہ پاکستان کا سب سے بڑا صنعتی شہر اور بندرگاہ ہے۔ اس شہر کے ایک طرف بحیرہ عرب واقع ہے۔ آزادی کے بعد یہ شہر پاکستان کا پہلا دارالحکومت بھی رہا۔ کراچی میں بہت سے تفریحی مقامات ہیں جن میں کلفٹن، ہاکس بے اور پیراڈائز پوائنٹ شامل ہیں۔ کراچی کے علاوہ وہ ٹھٹھہ، حیدرآباد، لڑکانہ، خیرپور اور شکارپور اہم شہر ہیں۔ ٹھٹھہ میں مسجد اور مکلی کا قبرستان دیکھنے کی جگہ ہیں۔ اس صوبے کے لوگ سندھی زبان بولتے ہیں مگر شہروں میں اردو زبان بھی بولی جاتی ہے۔ شاہ عبداللطیف بھٹائی سندھ کے بڑے صوفی شاعر ہیں۔ آبادی کے لحاظ سے پاکستان کا تیسرا بڑا صوبہ خیبر پختونخوا ہے۔ اس صوبے کا صدر مقام پشاور ہے۔ اس صوبے میں بھی بہت سے خوبصورت مقامات ہیں جن میں یادگار چوک، درہ خیبر، مسجد مہابت خان، قلعہ بالا حصار اور عجائب گھر تاریخی اہمیت کے حامل ہیں۔ اسی صوبے میں نتھیا گلی، وادی کاغان اور سوات واقع ہیں جو اپنے بے مثال حسن اور مناظر کے باعث پوری دنیا میں مشہور ہیں۔ وادی کاغان کو جانے والے راستوں پر قدرت اس قدر مہربان ہے کہ اس کے قدرتی مناظر اور بے مثال حسن کو دیکھ کر جنت کا گمان ہونے لگتا ہے۔ وادی سوات کو اس کے فطری حسن کے باعث مشرق کے سوئٹزرلینڈ کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے۔ خیبر پختونخوا کی زبان پشتو ہے، لیکن ہندکو، سرائکی اور پہاڑی بھی بولی جاتی ہے۔ رحمان بابا
اور خوشحال خان خٹک پشتوں کے بڑے صوفی شاعر ہیں۔ اب میں آپ کو پاکستان کے رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑے صوبے بلوچستان کے بارے میں بتاتا ہوں۔ بلوچستان کا صدر مقام کوئٹہ ہے۔ بلوچستان معدنیات کے حوالے سے بہت ہی اہمیت کا حامل صوبہ ہے۔ گیس، تیل، کوئلہ ان میں سر فہرست ہیں۔ سردیوں کے موسم میں اس صوبے میں انتہا کی سردی پڑتی ہے۔ خشک میوہ جات میں بادام، چلغوزے، اخروٹ، کشمش، انجیر اور زیتون، اور تازہ پھلوں میں انار، سیب، آڑو، چیری، انگور خاص طور پر بہت مشہور ہیں۔ پاکستان کی ترقی میں بلوچستان کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ اس صوبے کا ایک مشہور مقام زیارت ہے۔ یہ بہت صحت افزا مقام ہے۔ ہمارے پیارے قائد محمد علی جناح نے اپنے آخری ایام اسی جگہ گزارے تھے۔ مکران، تربت، پنجگوڑ، خوزدار اور کلات بلوچستان کے اہم شہر ہیں۔ چین کے تعاون سے گوادر کی بندرگاہ تعمیر کی گئی ہے، جو پاکستان کی دوسری بندرگاہ ہے۔ بلوچستان کے زیادہ تر لوگ قبائل میں رہتے ہیں۔ گلہ بانی، کاشتکاری اور دستکاری یہاں کے مشہور پیشے ہیں۔ بلوچی کے ساتھ ساتھ پشتو، براہوی اور مکرانی زبان بھی بولی جاتی ہے۔ ان کے علاوہ وہ گلگت بلتستان، آزاد کشمیر، وفاقی قبائلی علاقے اور وفاقی علاقہ میں انتظامی طور پر منسلک ہے۔ اسلام آباد وفاقی علاقہ ہے۔ یہ پاکستان کا دارالحکومت ہے۔ یہ پاکستان کا واحد شہر ہے جسے راولپنڈی کے پاس منصوبہ بندی کے تحت بسایا گیا۔ اسلام آباد بھی اپنے قدرتی مناظر اور خوبصورت نظاروں کی وجہ سے بے حد مشہور ہے۔ اس شہر میں بھی بہت سے تفریحی مقامات موجود ہیں، جن میں شکر پڑیاں، لیک ویو پارک اور دامنے کو مشہور ہیں۔ فیصل مسجد سعودی عرب کے حکمران شاہ فیصل مرحوم نے تعمیر کرائی۔ اب تک یہ پاکستان کی سب سے بڑی مسجد ہے۔ شکر پڑیاں کے قریب یادگار پاکستان کے حوالے سے ایک عجائب گھر بھی ہے، جس میں تحریک پاکستان کی کہانی مجسم انداز میں دکھائی گئی ہے۔ اس کے علاوہ چاروں صوبوں اور کشمیر کی ثقافت کا عکس دکھانے کے لیے لوک ورثہ میوزیم بھی بنایا گیا ہے۔ راول ڈیم پر لیک ویو پارک تعمیر کیا گیا ہے، جس میں بچوں اور بڑوں کی دلچسپی کے لیے بہت سی چیزیں ہیں۔ مرگلہ ہمارا پیارا وطن پاکستان بہت خوبصورت نظاروں اور پرکشش مقامات پر مشتمل ہے۔ تو کیا خیال ہے، ایک نعرہ ہو جائے، پاکستان زندہ باد۔